ہماری شہر اور بازاروں کی، اور یہ ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں امن دے۔ ہمارے گھروں میں سوگ ہے، ماتم ہے، اور آج پورے عالم اسلام کے اندر یہ سوگ اور ماتم موجود ہے۔ ہم اللہ سے ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ پوچھتے ہیں ریاست سے کہ کب تک ہمارے علماء شہید ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے مدارس اور مساجد ہمارے اپنے علماء اور طالبان علوم نبوت کے خون سے رنگین ہوتے رہیں گے؟ ہمیں جواب چاہیے۔ ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ جب آپ کی فوج ہے، آپ کے جاسوسی ادارے ہیں، آپ کے پولیس ہیں، آپ کے بارڈر پر باڑ ہیں، آپ کے پاس ہزاروں اربوں روپے کا بجٹ ہے، تو پھر میرے مدارس کو امن کیوں نہیں دیتے؟ مصیبہ قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے استاد حضرت مولانا حامد الحق حقانی شہید اور ان کے ساتھ علماء اور طالبان علوم نبوت کی شہادت، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے اندر ایمان اور انسانیت تو رمق کیا، وہ بدترین درندے ہیں۔ اس بڑے سانحے کے مذمت کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جامعہ حقانیہ علوم نبوت کی عظیم نشرگاہ ہے۔ اس خیبر پختونخوا میں بالخصوص اور پورے پاکستان اور امت میں بالعموم قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچانے کی ایک عظیم مرکز ہے۔ اس کے اوپر حملہ یہ براہ راست اسلام کے اوپر حملہ ہے، براہ راست قرآن و سنت کے نظام کے اوپر حملہ ہے۔ اس کرۂ ارض کے اوپر ہر مخلص امتی کے اوپر حملہ ہے۔ میں حضرت مولانا حامد الحق حقانی شہید کو جون 2002 سے جانتا تھا۔ جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور ان کے انتخابی مہم میں یہاں پر ان کے ساتھ شریک رہا، اور اس کے بعد براہ راست ان سے اور ان کے خاندان سے اور ان کے شہید والد محترم سے ایک محبت کا، عقیدت کا تعلق رہا۔ حضرت حامد الحق حقانی شہید خادم اسلام تھے، وہ قرآن و سنت کے داعی تھے، نفاذ شریعت اور اسلامی نظام کے علمبردار تھے، اور علماء کے قائد اور سردار تھے۔ ان کی جدائی پر ہمارے دل زخمی ہیں، ہمارے گھروں میں سوگ ہے، ماتم ہے، اور آج پورے عالم اسلام کے اندر یہ سوگ اور ماتم موجود ہے۔ ہم اللہ سے ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ پوچھتے ہیں ریاست سے کہ کب تک ہمارے علماء شہید ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے مدارس اور مساجد ہمارے اپنے علماء اور طالبان علوم نبوت کے خون سے رنگین ہوتے رہیں گے؟ ہمیں جواب چاہیے۔ ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ جب آپ کی فوج ہے، آپ کے جاسوسی ادارے ہیں، آپ کے پولیس ہیں، آپ کے بارڈر پر باڑ ہیں، آپ کے پاس ہزاروں اربوں روپے کا بجٹ ہے، تو پھر میرے مدارس کو امن کیوں نہیں دیتے؟ میرے مساجد کو امن کیوں نہیں دیتے؟ میرے علماء کو امن کیوں نہیں دیتے؟
یہ سوال ہم پوچھیں گے، کیا اٹک کے اس پار کی سرزمین پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا امن پر ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے علماء کا حق نہیں ہے کہ وہ امن کے ماحول میں قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں بلند کریں، علوم نبوت کی اشاعت کریں؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ ہمیں حضرت مولانا حامد الحق حقانی جو پورے طبقے علماء اور اسلام پر حملہ ہے، ان کے قاتل چاہیے۔ ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ تمام علماء کرام سے، پولیٹیکل پارٹی سے، سماجی تنظیموں سے کہتا ہوں، امن کے لیے ایک ہو جاؤ، اور جو اس امن کے دشمن ہیں ان کو پہچانو، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرو۔ امن ہماری ضرورت ہے، ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے علماء کی، ہماری پارلیمنٹیرین کی، ہماری شہروں اور بازاروں کی، اور یہ ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں امن دے۔ تمہیں سب سے درخواست کروں گا، دعا بھی کریں گے، لیکن اس امن کے لیے اکٹھ بھی کرنا پڑے گا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ جدوجہد بھی کرنا پڑے گا، اور قاتلوں کو سامنے لانے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ حامد الحق حقانی شہید کا مشن قرآن و سنت کا مشن تھا، ان کے دادا کا مشن نفاذ شریعت کا مشن تھا، یہ مشن جاری رہے گا، کوئی اس مشن کو ختم نہیں کر سکتا۔ قال اللہ اور قال رسول کی پکار مزید تیز ہوگی انشاءاللہ، اور یہ مدارس آباد رہیں گے، یہ مساجد آباد رہیں گے۔ ہم اپنی خون کی قیمت پر اس کی آزادی اور اس کی آبادی کی ضمانت انشاءاللہ دیں گے۔ میں اس عظیم خاندان سے، جو علماء کا خاندان ہے، شریعت کے ماہرین کا خاندان ہے، شہداء کا خاندان ہے، اسلام کے لیے قربانیوں کا خاندان ہے، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کی پشت پر ہم کھڑے رہیں گے، ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔